السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صبح ہوتی ہے نویرہ شیخ کی ہمدردوں کے بیانوں کے ساتھ، اور سارا دن لوگ نویرہ شیخ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اکیلی تھی، تنہا تھی، اس کو حیدرآباد سے یہاں کیسے لے کے آ گئے، اور وہ کورٹ میں ہے اور وہ جیل میں ہے، اس کے وکیل کہاں گئے تھے، اس کے رشتہ دار کہاں گئے تھے، اور ایک بڑی فوج، کچھ نقاب پوش، کچھ بنا نقاب کے، اس کی ہمدردی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں جس کو اللہ نے توفیق دی ہو کہ وہ غریب انویسٹرز جو پریشان ہیں ان کے تعلق سے بات کرے، ان کی مجبوری کے بارے میں بات کرے، جن کے آج کو اور آنے والے کل کو نویرہ نے بالکل سیاہ کر دیا، اندھیرے میں ڈال دیا۔ ہر آدمی کو نویرہ کی پڑی ہے، جیسے نویرہ بھیک مانگے گی، کورٹ سے نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں کٹورا ہوگا اور وہ بھیک مانگے گی، جبکہ خدا نخواستہ اس نے کئی مسلمانوں کو اس حال پہ لا دیا جن کے گھر چھوٹ گئے، جن کے بچوں کی اسکول انہوں نے انگریزی سے نکال کے میونسپلٹی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح میرا روڈ میں، جنہوں نے اپنی گاڑیاں لا کے ڈیلرز کے یہاں بیچ دی اور کہا کہ بھائی فوراً خرید لو اور پیسہ دے دو، کیونکہ ہمارے پاس اپنے اخراجات چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ان گنت مشکل انویسٹر جھیل رہا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، اس کو ڈال دیا ہے واٹس ایپ کھیلو، اس کو ڈال دیا ہے ایف آئی آر کرنا کہ نہیں کرنا، اس کو ڈال دیا ہے کہ گروپ بناؤ، ایک گروپ دوسرے کو گالی دے، دوسرا تیسرے کو گالی دے، اور اسی طرح سے دن گزرتے جائیں۔ اور یہ جو ایک سازش چل رہی ہے، یہ سازش کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور بہت چھوٹا سا دماغ ہے اور عقل بھی بہت محدود ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی سازش نہیں سمجھ پائے گا شاید ہمارا دماغ، کیونکہ ہم نے تو زندگی بھر 2 روٹی اور 2 جوڑی کپڑے کی ہی جستجو کی، اور وہی ہماری تلاش تھی کہ بھئی ایک چھت بن جائے، تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں، تو اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ نے کامیابی بھی دی، گھر بھی بنا، اور تھوڑی سی سہولت بھی ہوئی، تھوڑی بچت بھی ہوئی۔ سارا خاندان مل کے جو رقم جمایا تھا وہ رقم ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ رقم کا واپسی کا تو بھائی کوئی اسباب نہیں، کہیں دور دور تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس رقم کی واپسی کی بات کرے۔ نہ پولیس والے سمجھاتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے ملے گا، اور نہ ہیرا گروپ کی طرف سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آپ کو ملے گا اور ضرور ملے گا۔ سنگل فیس کمپنی ہے، لوگ نویرہ پہ قرض کھا رہے ہیں اور اس پہ رحم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ نقاب میں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کو کیا مل گیا، پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بینیفٹ کھا رہی ہیں، اور ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نویرہ کی جیل کے علاوہ، ان کی کسٹڈی کے علاوہ۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انویسٹر کا ایک ایک دن اس کے لیے ایک صدی کے برابر، اور اس کی ایک ضرورت جسے اس کو پورا کرنا ہے وہ پہاڑ کے برابر نظر آ رہی ہے اس کو۔ کیونکہ آج جب زبردست مندی کا بازار ہے اور لوگوں کو جابز نہیں مل رہی،
اور ہماری قوم کے لیے تو اتنا خوف اور ہراس پیدا کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر دن کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ بھائی مسلمان بچے کو مار دیا، مسلمان مرد کو مار دیا، مسلمان عورت کو مار دیا، مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں آدمی ہجرت کر کے بھی کہاں جائے؟ یہ شہر جو برسوں سے ہم زندگی گزارے، اس کو چھوڑ کے اب کہاں جائے؟ ساری مجبوریاں انویسٹر کے لیے ہے بھائی۔ کبھی اس کا بھائی آ کے تماشا کرتا ہے، میں نویرا کا بھائی اسماعیل شیخ آپا کے ساتھ۔ ارے بھائی زندگی بھر تم نے بھاڑ کھائی آپا کی، یہ کمپنی خود کے نام پہ کیوں نہیں کر لی بھائی؟ یہ کمپنی آپ تو مرد تھے، پھر کیوں ایک عورت کے نام پہ کمپنی چلائی؟ ہاں ابھی بھی آپا آپا کر رہے ہو، کیوں نہیں جا کے پولیس کے سامنے کہتے کہ بھائی یہ سارا سب کچھ میرا ہے، آپا کو تو ہم نے مورا بنایا تھا، وہ صرف استعمال ہو رہی تھی، لے لو ذمہ داری اپنے اوپر، پولیس ہے کر دے گی آپا کو بری اور تم کو جمع۔ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں بھائی۔ وہ عورت جمع ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور 2 4 6 دفعہ ہوگا تو شاید اس کی جسامت اور اس کی جسم میں جو بھی بیماریاں ہیں، خدا نہ کرے، اللہ 1000 بار نہیں کرے، میں دعا نہیں کرتا اس بات کی، اگر ان کو موت آ گئی یہ جیل کسٹڈی کھیلتے کھیلتے، تو یہ جو لوگ پیچھے ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ، یہ تو سارا پیسہ کھا جائیں گے انویسٹروں۔ انویسٹر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگے گا بھائی۔ کوئی کہتا ہے اویسی، کوئی کہتا ہے شہباز، کوئی کہتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ، کوئی کہتا ہے کہ بھائی الیکشن کی وجہ سے سب پیسہ ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے بھائی آدمی کہاں سوچے بتائیے؟ کوئی ایک بات، کوئی ایک سبجیکٹ ہو تو اس پہ آدمی سارا دن سوچے اور اس کے نتیجے پہ پہنچے۔ یہ سارے لوگ مل کے حمایت آپا کی کر رہے ہیں، ہمدردی کوئی بھی نہیں کر رہا بھائی انویسٹر کی۔ انویسٹر کو تو الجھا کے رکھ دیا ہے کہ ایف آئی آر کرنا نہیں کرنا۔ کوئی بولتا ہے ایف آئی آر کرو، ہاں بھائی، تو بیچارہ کمپلینٹ دینے جاتا ہے تو دوسرا جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے بولتا ارے بھائی ادھر کمپلینٹ کر کے بھی کیا ہونے والا ہے، پیسہ تو بولے اپنے کو بہت سالوں کے بعد ملے گا۔ اتنا بڑا یار دھوکہ دیتی ہے ایک عورت، اتنے مظلوم لوگوں کو مطلب ہراساں کر دیا اس نے، اور لوگ ہمدردی اسی سے کر رہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ چلو بھائی ایک ٹیمپرری ریلیف کیمپ بنا دے رہے کہ جو ہیرا کوڈ کے وکٹمز ہیں، جو بہت بیمار ہیں اور جن کا گزارا اسی پہ ہوتا تھا، ان میں کچھ بیوائیں ہیں، ہاں بھائی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار بیچ دیا اور ضعیف ہیں اور اسی کے اوپر گزر کرتے تھے، ایسے بہت سارے لوگ بیرا روڈ میں بھی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے بجائے کوئی ریلیف کیمپ بنانے کے لیے یا ان کی امداد کرنے کے لیے کوئی آگے آئے، ہر آدمی کو اس کی لگی ہے جس کی تھالی اتنی بڑی ہے کہ آپ جانے اس میں کتنے پکوان آتے ہوں گے، اس غریب کی تھالی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا جس میں 2 روٹیاں آتی تھی اس ذریعے سے، جس کا نام بینیفٹ تھا، وہ بھی پچھلے 6 مہینے سے رک گئی، اور اب زندگی میں وہ پیسہ بھی پلٹ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی بھی امید ختم ہو گئی، وہ بے سر و ساما ہو گیا بھائی، اس کی بات کرنے والا کوئی نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، کوئی ربانی کو دے رہا ہے۔ ارے بھائی یہ سب سے کیا ہوگا یار؟ کوئی ایک پلان بناؤ، ہاں بھائی، ایک پلیٹ فارم پہ آؤ،
کم از کم لوگوں کی امداد کرو، یا لوگوں سے امداد مانگو کہ بھائی جو لوگوں کو اللہ نے ہیرا گولڈ کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کو اگر استطاعت ہے تو ایسے لوگوں کو کی مدد کرے جو ہیرا گولڈ کے وکٹمز ہیں اور بہت پریشان ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں شہباز بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی قانونی کارروائی کے لیے جو بھی مدد چاہیے ہم فری مہیا کرائیں گے۔ بمبئی میں ایک بھی شخص، اتنا بڑا شہر ہمارا، ہماری قوم کا ایک بھی آدمی آگے نہیں آیا، کہیں پہ کوئی ایسا کیمپ نہیں لگا جو ہیرا گولڈ کے وکٹمز کے لیے ہو، کہیں پہ کوئی ہمدردی کی بات نہیں ہیرا گولڈ کے وکٹمز کے لیے۔ ارے بھائی جنہوں نے پیسہ ڈالا وہ مجرم نہیں تھے، ان کی مجبوریاں تھی۔ کچھ لوگوں نے ڈالا ہوگا نفع کے لیے، کچھ لوگوں نے گزارے کے لیے ڈالا، کچھ لوگوں نے اپنی بیماریوں کے لیے ڈالا، کچھ لوگوں نے یہ سوچ کے ڈالا کہ بھئی یہاں ڈالنے سے ہمارا پیسہ محفوظ بھی رہے گا، اور یہ عورت جو کہہ رہی کہ بھئی حلال نفع تو ہم حلال کھائیں گے۔ بھئی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی ماں بہنوں کے بارے میں سوچئے، جو لوگ ہیرا گولڈ کے شر کا شکار ہو چکی ہے۔ نویرے کا کیا سوچتے ہو بھائی؟ اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، ہاں، اور اتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ ایک دفعہ حیدرآباد سے وہ یہاں پولیس کے ساتھ آ گئی تو لوگ پریشان ہو رہے۔ ساری زندگی وہ کہاں کہاں گھومی، کیا کیا کری، کسی نے پوچھا اس سے کہ تو اکیلی گھومتی ہے، کہ تیرے ساتھ فوج ہوتی ہے، تو کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کیا تیرے اعمال ہے؟ کیسی دنیا ہے بھائی، کیسے لوگ ہیں؟ ان عورتوں کے بارے میں سوچئے، ان میں جوان بچیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کی شادیاں ہونی تھی، ہاں بھائی، اور وہ سارا پیسہ اس کے قبضے میں ہے، یہ واپس دے گی نہیں، اور بچیوں کی شادیاں ٹوٹ جائیں گی، کہاں جائیں گی وہ؟ رحم کرو اپنی قوم پہ بھائی، نویرا سے ہٹ کے سوچو۔ بس ایک ہی بات کہ بھائی نویرا مظلوم ہے، نویرا اکیلی پڑ گئی، ہاں، اور جنہوں نے پیٹ بھر بھر کے کھایا ہے اور جن کی آنکھوں پہ بہت موٹی چربی چڑھ گئی ہے، جن کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نویرا کے سوا، ان انویسٹروں کا نظر ہی نہیں آ رہا جو بیچارے ابھی ابھی داخل ہوئے اور اپنا سب کچھ کھو دیا، جن کو ایک بھی نفع کی بھی انسٹالمنٹ نہیں ملی۔ خدا را بھائی تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیجیے۔ یہ دن بھر واٹس ایپ کھیلنا، میں تیری ماں بہن، تو میری ماں بہن، ہاں تو ایسا بولا، میں ایسا بولتا ہوں، تو ایسا کر، میں ویسا کروں گا۔ ارے بھائی ایک اچھا لائر پوری وکٹمز کے لیے سامنے نہیں آ سکتا کیا؟ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ، لائرز، بھائی سب بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، کسی کو نہیں سنائی دے رہا، کسی کو نہیں دکھائی دے رہا کہ بھائی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پریشان ہیں، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رحم کرو بھائی، سامنے آؤ، راستہ بتاؤ، کیا کرنا کیا نہیں کرنا بتاؤ۔ یہ لوگ ہیرا گولڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ صرف ہیرا گولڈ کے نفع کی بات کرتے ہیں بھائی۔ کوئی کہتا ہے کمپلینٹ مت کرو، کوئی کہتا ہے ایف آئی آر مت کرو۔ یہ پیسہ کب دیں گے اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ آپا آئے گی کہ آپا جیل میں ہی مر جائے گی، کیا سازش ہے وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ آپا کے پیچھے کون تھا جو اتنی بڑی تنظیم کو چلا رہا تھا، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ ایک عورت دبئی، کینیڈا، کویت، سعودی اور سارا ہندوستان کیا لوٹ سکتی ہے؟ یہ کیا چنگیز خان ہے؟ اتنے سارے ملکوں کو اس نے لوٹا اور کچھ کو اس میں سے بینیفٹ بھی دیا۔ ہاں بھائی،
جبکہ یہ ٹھیک سے انگریزی بھی نہیں بول پاتی. اس کی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ بھی مشکوک ہے. آگے آئیں بھائی. سب سے گزارش ہے بھائی، میں کسی کے مخالف نہیں میرے بھائی، میں خود بھی پریشان، سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائی. جن کے حالات ابھی بھی اچھے ہیں وہ ہیراکوڈ کے وکٹمز کی مدد کریں. اگر آپ کے نظر میں، آپ کے آس پاس یا آپ کے کانوں تک کسی کی بات آتی ہے تو اس کی مدد کر دیں بھائی. اپنی زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کر دیں بھائی، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ نکالو گے نا رمضان میں، تو ابھی اس کی مدد کر دیں. ایسے بہت لوگ ہیں جو اس وقت آپ کی زکوٰۃ لینے کو بھی تیار ہے، کیونکہ ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے بھائی. ایک ایک دن جن کے لیے مشکل ہے. میری گزارش ہے بھائی، اللہ کرے مجھے کہنے کا سلیقہ آ جائے اور بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے دے بھائی. اور یہ جو راز ہے جو نہیں کھل رہا، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ اس راز کو ساری دنیا کے سامنے کھول دے. یہ جو نویرا بار بار ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ جا رہی ہے، اس میں کیا سازش ہے؟ اتنے بڑے بڑے وکیل مل کے کیا تماشا کر رہے ہیں؟ ایک معمولی ایف آئی آر پہ جو جے میں ہوتی ہے، ہاں بھائی، نویرا کو وہاں سے پولیس لے کے آ جاتی ہے. اور یہاں پہ اتنے سارے انویسٹرز ہیں جو کاشمیرا پولیس چوکی میں تقریباً 200 سے زیادہ کمپلینٹس ہے اور کروڑوں کا معاملہ جمع ہو گیا ہے. لوگ اپلیکیشن دے دے کے پریشان ہیں اور انچارج سے پوچھ کے پریشان ہیں کہ گنیش بھامرے صاحب ہمارے اپلیکیشن کا کیا ہوا، ہم 2 کشتی میں کیسے سوار رہے. تو ابھی تک بھائی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. اور وہاں پہ شان الہی ایک کمپلینٹ ڈالتا ہے اور ای او ڈبلیو والے جاتے ہیں اور وہاں سے جیل کے دروازے سے نویرا کو لے کے آ جاتے ہیں راتوں رات. سوچو بھائی ذرا، آپ لوگوں کے پاس دماغ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میری عقل ٹھیک سے کام نہیں کرتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی. مجھے بھی سمجھائیے، آپ بھی سمجھیے. اور یہ شریعنتر جو رچا گیا ہے جس میں میرے اور آپ کے جیسے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نجات کا ذریعہ ڈھونڈیے بھائی. اللہ ہم سب کی رقم سکون و سہولت سے واپس دلا دے بھائی. اور ایک جتنے دلال ہیں جو رو رو کے نویرا آپا کرتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں کو بند کرے پاک پروردگار. جو تماشا کر رہے ہیں، جو نہ نویرا کے ہمدرد ہیں نہ انویسٹرز کے، انہوں نے زندگی بھر حرام کھایا ہے، آگے بھی سارا مال حرام کا ہی چاہیے ان کو. دیکھیے بھائی، سوچیے، سمجھ میں آئے تو اس کو فارورڈ کر دیجئے، نہیں سمجھ میں آئے تو ڈیلیٹ کر دیجئے. گالیاں دینے کا من کرے تو اپنے دل میں دے دیجئے تاکہ آپ کی نیکیوں میں میرا بھی حصہ ہو جائے. میری ماں بہن نکال کے آپ کو سکون ملتا ہو تو ضرور کیجئے تاکہ آپ کی نیکیاں میرے حصے میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.